کھانا بنانا میں نے اسٹارٹ کر دیا ہے، اور ابھی میں نے اس میں پہلے پیاز کٹنگ کی ہیں، بس آج جلدی کھانا بنانا ہے اس لیے میں نے پیاز اور ٹھنڈا ہی ابھی آئل ہے تو ڈال دی ہے۔ آج میں بنا رہی ہوں کلیجی، لیکن یہ بھی برف میں نا اوپر فریز ہو چکی ہے، اس میں بھی میں نے پانی ایڈ کیا ہے، اس کو پھر میں تھوڑا سا یہ میلٹ ہوتی ہے تو اس کی کٹنگ کرتی ہوں، تب تک میں اس کا مسالہ فرائی کر لوں۔ میں نے کھانا رکھا تھا لیکن وہ سلنڈر ختم ہو گیا، تو اس ٹائم جو ہے سلنڈر والی شاپ بند تھی، ان کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی ڈیتھ وغیرہ ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے ابھی نہیں تو دوسرا دلبر کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے۔ پھر ابھی کھانا امی کے گھر سے بنوایا تو بس یہ لے کے جا رہی ہوں گھر، گھر جا کے پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ویسے بھی 3 ساڑھے 3 ہو چکے ہیں، اور دلبر ویسے سویا پڑے تھے، میں دیکھتی ہوں، ابھی ان کو بتا کر بھی نہیں آئی، میں ویسے ہی نکل آئی ہوں۔ یہ گھر بھی ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، ابھی اس کے وہ نیچے فرش لگ رہا ہے، تو اس فرش کی نا یہ دیکھیں میرے خیال میں رگڑائی ہو رہی ہے، اس وجہ سے کتنا باہر ڈسٹ ہوا ہوا ہے۔ یہ دونوں سیم گھر ہے، جو اس کے مالک ہے انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بنایا گھر ماشاءاللہ۔ سامنے والا بھی یہ گھر بہت پیارا ہے، یہ والا ریڈ والا، لیکن یہ مین پہ ہے۔ میں کل دلبر سے کہہ رہی تھی ایسا گھر بنائیں گے انشاءاللہ۔ جی یہ روٹی ہیں، اور امی نے آج بنائے تھے ٹنڈے گوشت، ویسے تو میں نہیں کھاتی لیکن چلیں بڑا لذیذ کھانا۔ ساتھ میں چھوٹی سی ڈبی میں اچار لے کر آئی ہوں، تو بس اس کو کھانے کو سیٹ کرتی ہوں اور پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ کھانا میں ہوٹل سے بھی لا سکتی تھی، لیکن ہوٹل میں کبھی گئی نہیں اور ہے بھی دور تھا، اور پیدل میں جا بھی نہیں سکتی تھی، تو بس اسی لیے پھر آج مما کو تھوڑی سی تکلیف تھی۔ جی سالن کھیرے اچار روٹی ہر چیز میں نے رکھ لی ہے، بس ابھی دلبر کو اٹھاتی ہوں، اس کو کھانا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد باقی جو بھی کام ہوں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ بس ابھی یہاں تک پہنچا، سلنڈر ختم ہو چکا ہے، ابھی دقت یہ کب اس کو میں بناتی ہوں۔ کوکنگ میں نے دوبارہ سٹارٹ کر دیا ہے، اس ٹائم میں آ چکی ہوں مما کے گھر، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلنڈر ختم ہو گیا، تو دوپہر کا کھانا تو میں نے ارینج کر لیا تھا، لیکن یہ ابھی 9 بجے اٹھے ہیں، طبیعت میں نے بتایا تھا کہ ان کی خراب ہے، پھر ابھی میں مما کے گھر آ گئی ہوں تاکہ یہ کھانا وغیرہ میں بناؤں اور پھر کھانا کھاتے ہیں۔ تو آج امی کے ہاتھ کی انہوں نے آج فرسٹ ٹائم پتہ نہیں روٹی کھائی ہے، تو ان کو بہت پسند آئی ہے، کہہ رہے تھے بس وہی کھانی ہے۔ تو ابھی امی گھر پہ نہیں، امی سائمہ کے گھر ہے، ویسے آپ کی سائمہ شام کا کھانا دے آئی تھی، چاول وغیرہ لے کر آئی تھی، بس وہ دل نہیں کر رہا تھا کھانے کو میرا آج نا، دل نے چاہے تھوڑے سے دیے۔ ابھی میں بس یہ کوکنگ کرتی ہوں، پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کلیجی بنا رہی ہوں میں، اس کو میں نے دوبارہ واش کیا اور پھر میں نے اس میں ایڈ کر دیا۔ ابھی یہ پتہ نہیں کیسے بنے گی، آج موڈ بھی نہیں، مجھے بھی یہ بکرے کے ساتھ میں بس اتنا سا گرم مسالہ ڈال دیں۔ یہ گرم مسالہ بھی مما ثابت لے کر آتے ہیں اور گھر میں پیستے ہیں، واش کر کے نا پھر پیستے ہیں، ابھی میں نے ایڈوانس ہی ایڈ کر دیا، ان کو آج میں نے کٹنگ بھی نہیں کیا، کچھ چھوٹا بھی نہیں کیا، ویسے ہی ڈال دیا۔ کافی بڑی ہیں، اگر ان کو کاٹ لیتی تو شاید صحیح رہتی، چلو کوئی بات نہیں۔ چلیں جی فائنلی کھانا جو ہے اس ٹائم فل ریڈی ہو چکا ہے، تو بس اس میں نے کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کیا، وہ جو ہاف چمچ میں نے ایڈ کیا تھا نا بس وہی ہے۔ ابھی یہ آئل بھی تھوڑی دیر تک میں نکال دوں گی، کیونکہ یہ زیادہ آئل میں فرائی ہوتی ہے، اس لیے مجھے زیادہ ڈالنا پڑا۔ میں نے پہلے تو چھوٹا نہیں کیا تھا، چمچ کے ساتھ اس کو تھوڑا تھوڑا چھوٹا کیا ہے، تو بس اب ریڈی ہو گیا الحمدللہ، کھانا کھاتے ہیں۔ ابھی روٹی بنانی ہے، ویسے روٹی مما بنا کے دیں گی، یہ امی روٹی بنا کے دے رہی ہیں، امی کی روٹی آئی دلبر کو بہت پسند آئی ہے، اور میری امی کی روٹی بہت پتلی اور چھوٹی سی ہوتی ہے۔ تو امی کتنا عرصہ ہو گیا روٹی بناتے ہوئے؟ بولیں گے ساری زندگی۔ شادی سے پہلے نہیں بناتی تھی؟ بس اسی لیے میری طرح دکھ پا رہی ہیں۔ اچھا میرے سے بنا ایسے روٹی ڈالتے ہوئے تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی، لیکن اب نہیں ہوتی، مجھے صرف نان اسٹک پہ نا روٹی بنانی آتی ہے، اس توے پہ نہیں بنانی آتی۔ یہ دیکھیں جی امی کی روٹی پھول گئی ہے، مما نے پہلے میں نے کھانا بنایا نا تو اس لیے تھوڑا سا وہ ہے، اس کو اگنور کیجیے گا، اس پہ کوئی تانے مینے نہ دیجیے گا۔ وعلیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میں بھی الحمدللہ سے بالکل ٹھیک ہوں، صبح کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اپنے لیے چائے بھی بنا کر لے کر آئی ہوں۔ تو کل کا جو دن تھا وہ
بہت زیادہ بزی تھا، تھوڑا سا ڈسٹرب بھی تھا دن. تو الحمدللہ سے جو دن کا مطلب جو دن شروع ہوتا ہے اس نے ختم بھی ہونا ہوتا ہے. جو وقت آتا ہے وہ گزر بھی جاتا ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اس لیے اگر صبر تحمل کے ساتھ چلیں تو سب کچھ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. تو تھوڑا ایزی بیٹھی ہوں، میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. تو اس وجہ سے میں اگر یہاں پر آ کے آپ لوگوں کو ڈیلی بتاؤں کہ میرے ساتھ لائف میں کیا کیا ہوا ہے تو یہ غلط چیز ہے. آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے، اور الحمدللہ سے بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ بھی لیتے ہیں. کچھ لوگ پہلے بہت نفرت کر رہے تھے، لیکن اب الحمدللہ سے وہ جب آپ کے ساتھ خود آ کر بات کرتے ہیں نا، جب ان کو خود احساس ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں آپ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں. اگر میں نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے بلاگ میں یا کبھی ادھر ادھر کوئی گندی گالی کسی کو بھی نہیں دی، نہ میں یہ دینا چاہتی ہوں. میرے ساتھ بہت سے سوال کیے گئے کہ آپ کس باپ کی ہیں، آپ اپنے بتائیں. دیکھیں کس باپ کی ہوں سے کیا مطلب ہوتا ہے، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے نا. اگر ہم وائی ٹی پہ آئے ہیں تو ایک وائی ٹی کی جنگ ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب میں آپ کو اپنے ڈی این اے ٹیسٹ کر کے دینا شروع کر دوں. ایسا نہیں ہوتا، نہ آپ دیں گے نہ میں دوں گی. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی کسی کو ڈی این اے ٹیسٹ نہیں دیتا. ہر کوئی اپنے ماں باپ کی ہی اولاد ہوتی ہے. کسی کے اوپر اس طرح کا بہتان نہیں لگانا چاہیے. لائف میں کچھ ایشوز ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کو چھوڑ دیتا ہے یا کچھ اور مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جو اولاد ہے ان کے باپ چینج ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سوال آ جاتے ہیں، بلکہ سوال نہیں آتے، یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے کہ سوتیلی ماں یا سوتیلا باپ یہ وہ ساری چیزیں ایکسیپٹ نہیں کرتی. ایسا نہیں ہوتا، ہر کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے. جس کے اندر ممتا ہوتی ہے نا وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. میں اس طرح کے انسانوں میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی دشمنی اگر بڑوں کے ساتھ ہے تو بچوں کو اس میں نشانہ نہیں بنانا چاہیے. بچے یا بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں. کسی کے اوپر بہتان لگانا، کسی کو کسی کی پکس لیک کرنا، پھر اس کو ہراساں کرنا، یہ چیزیں بہت بری ہیں. آج آپ میرے ساتھ کرو گے، کل کو آپ کے ساتھ ہوں گی. یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. میں کسی کا برا کروں گی، کل کو میرے ساتھ برا ہونا ہے. یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ہے کہ یہ لکھا ہمارے رب نے ہوتا ہے، لیکن بندہ جو ہے نا اس کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ہر بندے کے اوپر ایک امتحان ہوتا ہے. دوسری بات میں یہ بولوں گی کہ کل میں نے دل بھر کی لائف میں دیکھیں، اس ٹائم تو لائف چل رہی تھی نا، یا میں نے یہ دل بھر نے کوئی پلاننگ تو نہیں کی تھی. اس میں سوال آئے، پہلے بھی بہت سے سوال آئے. گھر کی طرف سے بھی تنقید ہوئی کہ آپ دوسروں کی بیٹی کو پال رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. دیکھیں میں ایک ماں ہوں، سیدھی سی بات ہے. جب تک میں نے اس چیز کو شیئر نہیں کیا میں نے خاموشی رکھی. لیکن جب دل بھر نے مجھ سے بغیر پوچھے اس چیز کو بتا دیا تو میں نے کوئی غصہ نہیں کیا. میں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے شیئر کر دیا تو میرے خیال میں اس کے بعد آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کی لائف میں فیملیز میں بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو ہر چیز نہیں آپ بتا سکتے نا. مطلب ریلیٹیوز ادھر ادھر جانتے ہیں. ہانیہ میری بیٹی، اس چیز کو میں نے 1000 دفعہ بتا دیا ہے. دیکھیں میں اس کا جو بھی ایکسپینس کروں اس میں دل بھر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس چیز کا نا میں سن کے تھک گئی ہوں کہ دل بھر جو ہے وہ ہانیہ کا کرتا ہے، ایسے کرتا ہے. دیکھیں میں نے ہانیہ کی برتھ ڈے کا ڈریس خود لیا. ٹھیک ہے نا. میں خود بھی ارننگ کر رہی ہوں اس چیز کا، آپ کو بھی پتہ ہے. چاہے تھوڑی ہے الحمدللہ اس میں اور میری بیٹی کا جو ایکسپینس ہے وہ بہت اچھے سے ہو جاتا ہے. یہ میں نے کبھی دل بھر سے پوچھا نہیں ہے. مطلب نہ میں نے کبھی کوئی فضول آپ لوگوں کے سامنے عید پہ کپڑے لیے ہیں، وہ بھی میں نے اپنی سیونگ کی ہوئی تھی. مما لوگوں نے عید بھیجی تھی، پھر میں نے لیے ہیں. لاسٹ سوٹ تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے جو عید پہ پہنا وہ تو میں نے لیا ہی عید سے ایک دن ہی شاید پہلے تھا. شاید عید سے ایک دن یا 2 دن پہلے لیا تھا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا ایکسپینس خود کرتی ہوں. ٹھیک ہے. میں اپنی بیٹی کا بھی اگر کچھ کر رہی ہوں تو خود کر رہی ہوں. اور
یہ بات آپ نہ بولیں کہ دلبر جو ہے اس ٹائم ہانیہ کا خرچہ کر رہا ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایون کہ میری جو سیلری ہوتی ہے وہ میں ساری دلبر کو دے دیتی ہوں، انہوں نے ہی یوز کرنی ہوتی کیونکہ اس ٹائم شاید وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور میرے خیال میں کہ اگر وہ اس ٹائم کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی دو گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں نا، اگر اس ٹائم وہ ڈرائیو کر رہے ہیں نا تو میں اس میں بار بار جا کے چھیڑ چھاڑی کروں گی نا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ جیسے چل رہے ہیں وہ صحیح چل رہے ہیں۔ مجھے بہت سے لوگ اس طرح آ کر یہ بھی بولتے ہیں یہ بیوقوفی ہے، ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن مجھے اپنے شوہر پہ بھروسہ ہے، وہ میرے ساتھ کل کو جو بھی کریں مجھے نہیں پتا، تو لیکن میرے خیال میں وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہونا ہے تو انہوں نے مجھ سے پوچھ کر نہیں کرنا، یا میرے خیال میں جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، تو میرے خیال میں وہ میرے ساتھ ایسے کبھی بھی بے ایمانی نہیں کرتے، نہ انہوں نے کبھی مجھ سے کچھ چھپایا ہے، ہر چیز سامنے ہوتی ہے، بلکہ میں نے کبھی اس چیز کی پیمنٹ کا ذکر تو ہمارے درمیان کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سوری، بار بار آ کر بولتے ہیں کہ آپ جس کے گھر بیٹھے ہیں آپ اس کو یوز کر رہے ہیں، دلبر کو آپ نے گاڑیاں دیکھ کر شادی کی، یہ کیا فلاں کیا، ہسبینڈ زندہ تھا تب یہ وہ، آپ لوگ نا، میں تو سچ میں پروف میں تو ہر کسی سے یہی کہتی ہوں کہ بھئی آپ مجھے پروف دے دیں نکاح کا، نا مجھے پروف دے دیں، گاڑیاں دیکھ کر شادی کی، یہ وہ فلاں کیا، میرے خیال میں ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ آ کر یہاں پر ایکسپلین کر دینا، میرے خیال میں میرا دل تو ایسا نہیں ہے، آپ یہ ایک الزام لگا رہے ہیں، میں سیدھی طرح بولوں گی، یہ آپ الزام لگا رہے ہیں۔ مجھے آپ کی ایک بات بہت اچھے سے یاد ہے کہ اگر مقدر اکٹھے لکھے ہوں تو کچھ بھی ہو انسان جڑ جاتا ہے، یہ آپ نے ہی بولا تھا، تو اس وجہ سے میں اس چیز کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا چاہتی، تو خدا را یہ والے الزام مجھ پہ اور نہ لگائیں۔ باقی رہی بات وائی ٹی کے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ویوز کے لیے کر رہے ہیں، کنٹینٹ کے لیے کر رہے ہیں، اب اپنا بچہ بھی کریں گے، خدا کے لیے اس کو تو چھوڑ دیں، اس کو تو بخش دیں۔ بیماری سے بات کرتے ہیں، مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ بس اتنا بولوں گی کہ جو بچے ہیں آنے والے ہیں یا اس دنیا میں جو ہیں، ہم پر اب بات کرنا چھوڑ دیں، ان سب چیزوں کو ختم کر دیں، کسی کا جانی نقصان نہ ہو۔ ہر کوئی کہے کہ چھوٹی چھوٹی ہر کوئی اپنے آپ کو جو تکلیف دے رہا ہے یہ بہت غلط ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی جو ریکویسٹ ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ میں زیادہ کسی کے اوپر زور زبردستی دباؤ تو نہیں ڈال سکتی، کرنی تو ہر کسی نے اپنی مرضی ہے، اور اس کا بھی سب نے نیگیٹو ہی پہلو لینا ہے، پازیٹیو تو کسی نے نہیں لینا، یہ مجھے بھی پتا ہے، کیونکہ پروف لا کے بھی دکھائے، ہر چیز سامنے رکھی، پھر بھی الٹا ہی بولا گیا، تو اس لیے بار بار صفائیاں نہیں دی جاتی۔ بس اتنا بولوں گی کہ یہ جو 2-3 بہتان ہیں کہ دلبر کو ہم یوز کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے۔ ہاں ایک بات اور ہے جس میں آپ بولتے ہیں کہ دلبر اکیلا ہے یہاں یزمان میں پھنس گیا ہے، تو شاید اس وجہ سے وہ ان کو کچھ کہتا نہیں ہے، یہ وہ فلاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اور دلبر کی پرمیشن کے بغیر میری فیملی بھی یہاں نہیں آتی، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ والا بھی آپ غلط الزام لگاتے ہیں کہ شاید وہ اکیلا ہے وہاں پہ پھنس گیا، اگر پھنسا ہوا ہو تو میرے خیال میں وہ ایک مرد ہے، وہ یہاں سے نکل کر بھاگ بھی سکتا ہے۔ جو مطلب کتنی بھی صفائیاں دینی ہیں آپ لوگوں نے، باتیں تو ہم پر الٹی ہی کرنی ہے، تو اس لیے جو سچ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن خدا کے لیے اور مجھ پہ یا فیملی پہ یا خود پہ بلیم نہ لگائیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔